سلطان محمود غزنوی اپنے عوام کا بہت خوب انداز سے خیال رکھتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت اپنا لباس تبدیل کر کے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے تھے۔ ایک رات جب وہ جائزہ لینے کے لیے محل سے باہر نکلے تو انہوں نے عام سا لباس پہن لیا۔ راستے میں پھر اچانک سلطان محمود غزنوی کو 4 آدمی نظر آئے۔ سلطان تیزی سے ان کی طرف گیا اور سلطان کو محسوس ہوا کہ یہ چور ہیں جو کسی جگہ چوری کرنے جا رہے ہیں۔ سلطان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے اور کہا کہ اس آدھی رات کو یہ کون آیا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے سلطان کو بالکل نہ پہچانا اور پوچھا، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، تمہارے جیسا ایک آدمی۔ چوروں نے سوچا کہ یہ بھی چور ہے جو آدھی رات کو چوری کرنے جا رہا ہے، چنانچہ سب سکون میں آ گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ تم سب اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تو ان سب نے کہا، جو تم کرنے آئے تھے، یعنی چوری کرنے آئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر چوری ہی کرنی ہے تو اس جگہ کرتے ہیں جہاں ہمیں سب سے زیادہ رقم، سونا چاندی حاصل ہو، جس سے ہم سب پوری زندگی آرام سے گزار سکیں، اور اس طرح پھر کبھی بھی ہمیں چوری کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ہمیں محل میں چوری کرنی چاہیے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں بہت زیادہ مال مل سکتا ہے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اتنی بڑی بات بغیر کسی خوف کے کر دی۔ تمام چور سلطان کی اس ہمت پر عش عش کر اٹھے اور کہا کہ تم تو بہت بہادر ہو، ہم آج سے تمہیں اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ چلو اب تیاری کرو، ہم سب نے آج محل میں چوری کرنی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم ایک منصوبہ تیار کر لیتے ہیں۔ آج سے تم ہمیں جو کرنے کا کہو گے ہم وہی کریں گے، مگر محل کو لوٹنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ تمہارا سردار تمہارے ساتھ ہے، تم سب کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بس محل لوٹنے کی تیاری کرو۔ تم سب مجھے کوئی اپنی ایک ایک خوبی بتاؤ۔ ان سب نے بتانا شروع کیا۔ پہلا چور بولا کہ جس جگہ خزانہ موجود ہو میں اس جگہ کی مٹی کو محسوس کر سکتا ہوں۔ دوسرا بولا کہ میں کتے کی زبان پر مہارت رکھتا ہوں کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تیسرا بولا کہ میں بہت زیادہ اندھیرے میں جسے بھی دیکھ لوں اسے کبھی نہیں بھولتا اور دن کو میں اس کی شناخت کر سکتا ہوں۔ اور چوتھا بولا کہ میں اس خوبی کا مالک ہوں کہ میں جتنی مرضی اونچی دیوار ہو اس پر کمند پھینک سکتا ہوں، جس کے باعث ہم کسی بھی اونچی دیوار پر چڑھ سکتے ہیں۔ جب چاروں نے اپنی اپنی خوبی بتائی تو چاروں نے کہا کہ ہمارے سردار اب آپ بتائیں کہ آپ میں کیا خاص بات ہے۔ سلطان نے کہا، میں ایسی خوبی رکھتا ہوں جو کسی میں نہیں ہو سکتی۔ وہ سب سے خاص ہے کہ جب کسی مجرم کو گرفتار کیا جائے اور جب پھانسی دی جا رہی ہو تو اگر میں اس وقت اپنی داڑھی پھیلا دوں تو اسی وقت قیدی آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے اور کہا کہ یہ واقعی بہت بڑا کمال ہے، تو اس کمال کے ہوتے ہوئے ہم ڈر یا خوف زدہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد وہ سب محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کتا بھونکا تو وہ چور جو کتے کی زبان پر مہارت رکھتا تھا وہ حیران ہو گیا۔ ساتھ والے چوروں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چور بولا کہ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا ہے، اگر میں تم سب کو بتاؤں گا تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ چوروں نے کہا کہ ذرا بتاؤ ایسی کیا بات ہے؟ وہ چور بولا، کتا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پانچوں میں سے کوئی ایک بادشاہ ہے۔ وہ سب اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے درمیان کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ وہ بولا، پتہ نہیں، لیکن کتا یہی کہہ رہا ہے، سب اس پر یقین کرو یا نہ کرو۔ ان سب نے اپنے دل کو
تسلی دیتے ہوئے کہا، شاید کتے کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب محل کا خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں، ہم پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا، تم سب کتے کی بات کا جو بھی مطلب، مگر میں نے جو کہا وہ حرف بحرف کتے نے کہا تھا۔ یہی باتیں کرتے کرتے وہ سب شاہی دربار تک پہنچ گئے اور دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کمند پھینکنے والے چور سے کہا، اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس نے ایک ہی بار میں کمند پھینکی تو وہ دیوار کے اوپر کنگرے سے لگ گئی۔ اس کے بعد سب باری باری کر کے اندر چلی گئے۔ اب وہ چور آگے بڑھا جو سونگھ کر کی جگہ تلاش کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے کمال سے شاہی خزانہ جہاں جہاں چھپایا گیا تھا اس نے وہ جگہ بتا دی، اور سب نے مل کر سارا خزانہ لوٹ لیا، اور وہ جس جگہ سے آئے تھے سب اسی جگہ سے چلے گئے۔ ابھی کافی رات تھی، وہ سب جنگل چلے گئے اور آپس میں خزانہ تقسیم کرنے لگے۔ اسی دوران ان کا سردار بولا کہ ہمیں یہ خزانہ ابھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اس خزانے کو ادھر ہی چھپاتے ہیں، کیونکہ جب بادشاہ کو معلوم ہوگا کہ شاہی خزانہ کسی نے لوٹ لیا ہے تو وہ اپنی فوج کو ہر گھر میں تلاشی کے لیے بھیجے گا اور ممکن طریقہ استعمال کرے گا کہ شاہی خزانہ مل جائے اور چور پکڑے جائیں۔ بس اسی لیے ہم یہ خزانہ ادھر ہی چھپا لیتے ہیں، جب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس وقت ہم آ کر خزانہ لے جائیں گے۔ سب نے اپنے سردار کے مشورے کو صحیح تسلیم کیا اور خزانہ چھپا دیا۔ جب چور اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو سلطان نے کہا، میں تمہارا سردار ہوں اور مجھے تم سب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ تم سب اپنا اپنا ایڈریس دیتے جاؤ تاکہ میں کبھی بھی تمہارے گھر آ سکوں۔ سب نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور چلے گئے، اور سلطان اپنے محل میں آ گیا۔ جب صبح ہوئی تو شور برپا ہوا کہ کسی نے شاہی خزانہ لوٹ لیا ہے۔ فوری طور پر سپاہی خزانے کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی نے سپاہی کے سربراہ کو چاروں چوروں کا پتہ دیا اور کہا کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے، انہوں نے ہی خزانہ لوٹا ہے۔ سپاہی وقت خراب کیے بغیر گئے اور چاروں چوروں کو پکڑ لائے، اور پھر سب چور حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم اتنی جلدی کیسے پکڑے گئے اور ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی سوچ کے عالم میں ان کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی نے ان کو سزائے موت کا حکم دیا۔ وہ سب چور ڈر گئے اور کہنے لگے، کاش ہمارا سردار یہاں ہوتا تو ہم سب بچ جاتے۔ ان کو پھانسی دی جانے والی تھی تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ان کو میرے سامنے لایا جائے تاکہ اگر یہ مرنے سے پہلے کوئی خواہش رکھتے ہوں تو اس کو پورا کیا جائے۔ سلطان کے حکم کے مطابق سب چوروں کو سلطان کے حضور حاضر کیا گیا۔ چاروں چور اپنی نظریں جھکائے کھڑے تھے اور سلطان شاہی لباس زیبتن کے شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھے تھے۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیرے میں دیکھی شکل کو اجالے میں دیکھ کر پہچان لیتا تھا۔ اس چور نے سلطان کو پہچان لیا کہ یہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا، تو اس نے ساتھیوں سے کہا، کتے کی کہی ہوئی بات اب مجھے سمجھ آئی کہ کتا ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ہم پانچوں میں ایک بادشاہ ہے، یہ جو تخت پر بیٹھا ہے، یہی رات کے وقت ہمارا سردار تھا۔ یہ بات سن کر دوسرا چور بولا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ کتے کی کہی ہوئی بات پر رات میں ایک چور کو بادشاہ بنایا اور اب تم ایک بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو؟ لگتا تم ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان ان کی آپس کی خسر پھسر سن رہا تھا اور کہا، تم سب نے یہ کیا خسر پھسر لگائی ہوئی ہے؟ جس چور نے سلطان کو پہچان لیا تھا وہ آگے ہوا اور بولا، اے ہمارے سردار، ہم نے اپنا اپنا کمال کھا دیا تھا، اب تم اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ اور کیا اس وقت ہلاؤ گے جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے؟ سلطان ہنس پڑا اور بولا، ارے واہ، تم نے مجھے پہچان لیا،
اپنا کمال دکھا دیا، اب میں اپنا دکھاتا ہوں اور اپنی داڑھی ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چاروں نے اپنی رہائی کا سنا تو بہت خوش ہوئے اور سلطان کے قدموں میں گر کر توبہ کی کہ آج کے بعد ہم چوری نہیں کریں گے، اور ہمیشہ کے لیے نیک کام کرنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے۔